نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہم قرآن پاک کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو نشر کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے ہائی کمیشن لندن اور ان کے ساتھ منسلک کونسلیٹ کے ذمہ دار افسران نے قرآن کی تلاوت کا گروپ ایک ترتیب دیا ہے جو قرآن ریسائٹیشن PHC کے نام سے منسوب ہے۔ مجھ جیسے ناکارہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ ہائی کمیشن کے افسران جو دراصل حکومت پاکستان کے نمائندہ ہیں، آپس میں ہر ایک ساتھی روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کر کے گروپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہے۔ اگر یہ ساتھی 30 یا 60 کے عدد میں آئیں تو یوں سمجھ لیجئے 1-2 قرآن کریم کی روزانہ تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ عظمت قرآن کی دلیل ہے۔ ہائی کمیشن کے ساتھی سینے کو قرآن کے نور سے روشن کرتے ہوئے اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، اور پھر سعادت بھرے مہینے رمضان میں اس کی تلاوت تو نور علی نور ہے۔ قرآن پاک کے ایک لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ غور کر لیں ایک پارہ پڑھنے کا کیا اجر ملے گا۔ مختصر معروضات کے ساتھ اگر ہم دعا بھی کر لیں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے ماہ رمضان ہے، جو دعاؤں کا مہینہ ہے، جو مناجات کا مہینہ کہلاتا ہے، اور کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈزیز وائرس ایک وبائی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں کتنی قیمتی جانوں کو ہم کھو بیٹھے ہیں۔ آئیے دعا کر لیں۔ یا اکرم المکرمین، یا اول الاولین، و یا راحم المساکین۔ یہ وبائی بیماری، یہ وائرس ایسی باریک ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس قدر پوشیدہ ہے جو مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی بمشکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، ہماری طاقت سے یہ باہر ہے۔ آپ کی رحمت، آپ کا فضل ہمیں بچا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، دنیا بھر کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ ہم نہایت تضرع و عاجزی کے ساتھ
ہاتھ پھیلائے ہوئے درخواست گزار ہیں کہ ہماری اور ہماری فیملی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اس ڈزیز سے سلامتی فرما۔ ہم کڑے امتحان میں ہیں، اس دلدل سے ہمیں نکال دیں، آمین۔ یا رب ذوالجلال، جو اس بیماری سے متاثر اور بیمار ہوئے ہیں، رب کریم ان کو جلد شفا یابی بخش دے، آمین۔ اور جو اس ناگہانی مصیبت کی بدولت دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان پر اے رب کریم رحم فرما، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ ان کے سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پاکستان کے ادنا خدام ہونے کے ناطے اور UK کے رہائشی ہونے کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستان، UK اور پوری دنیا کے ممالک سے اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرمائے، تاکہ زمانے کی رفتار پھر قدم بڑھائے اور ترقی کا پہیہ پھر چلنے لگ جائے۔ ناچیز ایک ادنا مسلمان ہونے کے ناطے ہائی کمیشن کے افسران کے اس نیک اقدام پر رمضان کی برکات اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے رب کریم اور آقائے نامدار رؤوف الرحیم کے صدقے سے درخواست کرتا ہوں کہ ہائی کمیشن کی دینی و دنیاوی جملہ ضروریات کی کفالت فرما۔ ہائی کمیشن کے جو افسران ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کونسلیٹ کے ساتھی ہیں یا ہائی کمیشن کے، ان کے گھروں میں راحت اور بچے بچیوں کو نیک صالح ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا باری تعالی، ہمیں جیسے آپ نے تلاوت کی توفیق بخشی ہے، ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ بنیاد پر قرآن کریم کی چھوٹی بڑی صورتیں آہستہ آہستہ یاد بھی کرنے لگ جائیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف بھی دھیان پڑ جائے۔ ہم نے قرآن پاک کا گروپ جو ترتیب دیا ہے، اسی گروپ کو بیس بنا کر ہم حرمین شریفین کی زیارت بھی کریں۔ اے اللہ، ہماری یہ تمنا جلد پوری فرما۔ یا اکرم المکرمین، یا راحم المساکین، ہم کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق بخش، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.